آسٹریا میں جب گیا تو ادھر کریٹیو کام کی بہت قدر ہے، بہت اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ. اور پاکستان میں تھوڑا سا دیکھا ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہو کریٹیو کام میں، کیونکہ وہاں یہاں سے ہماری سوسائٹی اس طرح سے نہیں ہے جو آپ کے کام کو زیادہ اپریشیٹ کرے. آسٹریا میں جو ڈیجیٹل فلم میکنگ جو ہے میں نے بہت ایڈوانس پائی. فری لانسنگ میں ایز اے ویڈیو ایڈیٹر کی سروس پرووائڈ کرتا ہوں، ویڈیو ایڈیٹنگ. تو میں زیادہ تر ڈاکومنٹریز ایڈٹ کرتا ہوں کلائنٹس کے لیے. اسٹڈیز کے ساتھ اٹ واز کوائٹ ٹف، لیکن ٹائم مینجمنٹ از دا کی ٹو سکسیس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹیلنٹ ٹاک کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ سبنہ ضمیر. آج ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر اقتدار، جو کہ بہت ہی اچھے ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر ہیں. وہ اسی اسکل کی وجہ سے ریسنٹلی آسٹریا ایک سیمسٹر پروگرام کے تھرو جا کر آئے ہیں. تو آئے ان کے ان ایکسپیرینس کے حوالے سے ان سے ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم اقتدار. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اقتدار آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنیں. اچھا اقتدار، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ بہت سارے کنٹریز ہیں رائٹ، تو وائی آسٹریا؟ آپ نے آسٹریا کیوں چوز کیا؟ دراصل اٹ واز این ایکسچینج سیمسٹر پروگرام، تو جو آسٹریا کی تھی. تو میں نے پچھلے سال اس میں اپلائی کیا تھا، تو لکیلی آئی واز سلیکٹڈ فار دس اسکالرشپ. تو مطلب میں سیلف ہی نہیں گیا تھا، اٹ واز بیسکلی فلی فنڈڈ اسکالرشپ بائی آسٹریا. تو میں نے ایک اپرچونیٹی سمجھ کے اپلائی کیا، سو آئی واز لکی انف ٹو گیٹ سلیکٹڈ. تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت سارے لوگوں سے ملا، ڈفرینٹ کلچرز ایکسپلور کیے، سویلائزیشنز دیکھی. کیونکہ مجھے ہمیشہ سے ہسٹری کو محسوس کرنا اور اس کو دیکھنا مجھے بچپن سے بہت شوق تھا. تو یورپ میں تو بہت ہسٹری ہے، تو وہاں بہت کنٹریز ٹریول کیے، وہاں بہت سارے ہسٹری میں دیکھا. تو یہ میرا ایک سب سے بڑا ڈریم ہے جو مجھے بہت اچھا لگا اس سوال. اوکے نائس. تو آسٹریا کا ایکسپیرینس نے آپ کے جو میڈیا کا کیریئر ہے، خاص طور پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اس کو کیسے امپیکٹ کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آسٹریا میں جو ڈیجیٹل فلم میکنگ جو ہے میں نے بہت ایڈوانس پائی، کیونکہ ہم پاکستان تھوڑا سا ہم لیک ہے، لیکن ان کے جو اکوپمنٹس ہیں، جو ان کی ٹیچنگ سٹائل ہے، جو ان کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان میں جو جس طرح کریٹیو انٹریکشن ہے، اس چیز نے مجھے بہت انسپائر کیا. اس پروسیس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. کیونکہ وہاں جب ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ پروجیکٹ پہ باہر جاتے تھے، جس طرح وہ گروپ ٹاسک کرتے تھے، جس طرح ان کے آپس میں کوآرڈینیشن تھی، جس طرح وہ اپنے پلان کو امپلیمنٹ کرتے تھے، تو اس پروسیس نے مجھے بہت سکھایا. اور یونیورسٹیز میں جو ٹیچروں نے اپنے جو پروجیکٹس ہمیں دکھائے، اور جس طرح وہ ڈیٹیل اور کریٹیکل انالائز کرتے ہیں، وہ اس حوالے سے مجھے بہت سیکھا. اوکے نائس. تو آپ فری لانسنگ بھی کرتے ہیں نا؟ جی فلم. اوکے، تو کس ٹائپ کے پروجیکٹس آپ؟ دراصل میں فری لانسنگ میں ایز اے ویڈیو ایڈیٹر کی سروس پرووائڈ کرتا ہوں، ویڈیو ایڈیٹنگ. تو میں زیادہ تر ڈاکومنٹریز ایڈٹ کرتا ہوں کلائنٹس کے لیے، جو ہسٹری ریلیٹڈ، مسٹری ریلیٹڈ، کرائم ریلیٹڈ ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں. تو میں زیادہ تر اس یونرا میں ایڈیٹنگ کرتا ہوں، وہ سروس پرووائڈ کرتا ہوں. اوکے، تو ایز اے فری لانسر آپ کے چیلنجز کیا کیا فیس کرنے کو ملا؟ ایز اے فری لانسر جو سب سے بڑا چیلنج مجھے فیس کرنے کو مل رہا ہے وہ ہے آپ کی نیند. کیونکہ جو آپ میجورٹی جن کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہو وہ یو ایس ٹائم زون میں ہوتے ہیں یا یورپینس ٹائم زون میں ہوتے ہیں، آپ پاکستان میں ہوتے ہو، تو بڑا فرق ہے زمین آسمان کا. تو جب ہماری یہاں رات ہوتی ہے تو دراصل وہ لوگ صبح کام کرنے کے بہت عادی ہوتے ہیں، تو یہاں بہت رات ہو جاتی ہے تب تک. تو پھر آپ کو جاگنا پڑتا ہے، کچھ چیزیں آپ کو ڈسکس کرنی پڑتی ہیں. تو ٹائم زون کا بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے، کیونکہ آپ رات کو سوتے ہو تو اس کی جگہ آپ جا کے کام کر رہے ہو. تو دس از ون آف دی بگیسٹ چیلنج ایز اے فری. ظاہر ہے کچھ پانے کے لیے کچھ پے تو کرنا ہی پڑے گا. یا یہ تو ہے. تو اقتدار، آپ اسٹڈیز کے ساتھ پھر کیسے کر لیتے ہیں یہ سب؟ اسٹڈیز کے ساتھ اٹ واز کوائٹ ٹف، لیکن ٹائم مینجمنٹ از دا کی ٹو سکسیس. کیونکہ اب صبح یونیورسٹی ہوتی ہے، پھر یونیورسٹی سے میں جاتا ہوں سیدھا 1 گھنٹہ سو جاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں کام کرتا ہوں. کیونکہ بڑا دل چاہتا ہے کہ کئی بار گھوموں بھی، لیکن جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی کوئی کمٹمنٹ کے ساتھ، تو پھر آپ کو اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ فری لانسنگ میں یہ ہے کہ آپ کو رات کو بھی کام کرنا ہوتا ہے، صبح بھی کام کرنا ہوتا ہے، یونیورسٹی بھی چلانی ہوتی ہے. تو اب تک جو بھی میں مطلب ایک اسموتھ کے ساتھ چل رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ایک اچھی ٹائم مینجمنٹ ہے. ایگزیکٹلی نائس. تو اب تک کہ آپ کا سب سے انٹرسٹنگ پروجیکٹ آپ کو لگتا ہے فری لانسنگ میں؟ فری لانسنگ میں کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک موشن گرافکس ریلیٹڈ ڈاکومنٹریز بنانے کا بہت شوق رکھتا ہوں، کیونکہ وہ کام میں دل سے کرتا ہوں. کیونکہ میں 4 سال سے ایز اے ڈیجیٹل کنٹینٹ کریشن کر رہا ہوں یوٹیوب پہ. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ موشن گرافکس کے تھرو معاشرے کی کہانیاں دنیا کو سناؤ، کیونکہ وہ ایک بڑا کریٹیو اور ایک آرٹسٹک طریقہ ہے سنانے کا.
تو اب تو میں نے فی الحال ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن سے بریک لی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت میں آلریڈی فری لانسنگ اور یونیورسٹی پرسیو کر رہا ہوں. انشاءاللہ جب یونیورسٹی کے بعد میں اس کو دوبارہ لے کے چلوں گا، تو اس وقت جب میں وہ چیز مس کر رہا ہوں ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن، تو ایز ان ایڈیٹنگ پھر وہ ایک مزہ آتا ہے کہ وہ پرانا کام آپ کو تازہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے مجھے موشن گرافکس ریلیٹڈ ڈاکومنٹریز ایڈٹ کرنے کا اور بڑا مزہ آتا ہے، تو میں دل شوق سے کرتا ہوں. تو کیا یوں نے پھر آپ کے اس پروسیس کو جب سیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کیا؟ کیا یو میں ڈیفینیٹلی کیا یو کے جو ٹیچرس ہیں بہت کوآپریٹیو ہیں، اور کیا یو کا جو ایک انوائرمنٹ ہے، پتہ نہیں لوگوں میں بہت ساری ایسی مسکنسیپشن ہے یونیورسٹی میں، لیکن یہاں بہت ساری سیکھنے کو ہے. یہاں بہت ساری سٹوریز ہیں، بہت سارے لڑکوں کے ساتھ مل کے آپ وہ سٹوریز کریٹ کر سکتے ہیں. چیلنجنگ ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. تو یہاں ہمارے جو ٹیچرس ہیں انہوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا، اور ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان دا فیوچر دیر آر مینی پروجیکٹس وی لانچ، اور انشاءاللہ. تو اقتدار، آپ جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کچھ کانٹینٹ کریشن کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو کوئی ایڈوائس؟ میں ان کو سب سے بڑی ایڈوائس، میں خیر اتنا بڑا تو ہوں نہیں، لیکن جو تجربہ اب تک رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیشنس اور کنٹینیوسلی اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں اسکلس، کیونکہ کانٹینٹ کریشن کی جو سب سے بڑے چیلنج یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کنیکٹ ہونا، اور لوگوں سے کنیکٹ ہونے کے لیے بہت سارے اسکلس آپ کو آنے چاہیے. فار ایگزامپل بات کرنا، اگر کسی کا بات کرنا، اپنے پیغام کو ایڈیٹنگ کے تھرو کس طرح لوگوں تک پہنچانا، اور مطلب یہ ہے کہ کنیکشن از دا بگیسٹ چیلنج. تو ہر بندے کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے کہ کسی ہر بندے کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کرنے کا. کوئی بولنے میں اچھا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کرتا ہے، کوئی ایڈیٹنگ میں اچھا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کرتا ہے. تو اس طرح ہے کہ ٹو کنیکٹ ود دا پیپلز از دا بگیسٹ چیلنج. تو اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اسکل سیکھنا بڑا ضروری ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے جو اسکلس ہیں اسپیشلی ڈیجیٹل اسکلس اس کو اپ گریڈ کریں. اوکے، تو لیٹسٹ جو ٹرینڈز اینڈ ٹیکنالوجیز ہیں ان کے ساتھ آپ خود کو ٹون رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ ان لوگوں کو فالو کرتا ہوں جو اس فیلڈ میں بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں. اب فار ایگزامپل میں نے بتایا جیسا کہ میں موشن گرافکس ریلیٹڈ ڈاکومنٹریز بنانا پسند کرتا ہوں. تو ایک واکس ایک چینل ہے جو امریکہ کا ہے، جو اسی طرح موشن گرافکس، یہ ایک ڈیجیٹل جرنلزم کی، میں کہتا ہوں جرنلزم ایک نئی طرف جا رہی ہے، جو موشن گرافکس کے تھرو معاشرے کی سٹوری سنا رہی ہے. تو اس میں جو ان کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، جو موشن گرافکس سے جو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ سے ان کو دیکھتا ہوں. تو میں ان کو سیکھتا ہوں، ان کا ٹیوٹوریلس دیکھتا ہوں، اور اسی طرح اپنے کام میں امپلیمنٹ کرتا ہوں. اچھا، اقتدار ہمیں بتائیں کہ کانٹینٹ کریشن ایک ظاہر ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے، جہاں آپ کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور پھر لاسٹ میں جا کے آپ ایک فائنل پروجیکٹ تک پہنچتے ہیں. تو اپنے پروسیس کے بارے میں ذرا بتائیں گے کہ کیا کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ کون سی سٹوری یونیک ہے، کون سی سٹوری ایسی ہے جو لوگ اس کے بارے میں مطلب نہیں جانتے، اور جس میں کیوریوسٹی بھی ہو. اس سٹوری کو ڈھونڈتا ہوں، پھر اس سٹوری کا ریلیٹڈ کانٹینٹ جمع کرتا ہوں. اس کی پھر میں ایک فارمیٹ بناتا ہوں سٹوری ٹیلنگ میں، جس طرح انٹرو ہوتا ہے، پھر اس میں سسپنس آتا ہے، اور پھر اس کا کنکلوژن آتا ہے. تو سب سے پہلے اس کی پھر سٹوری ٹیلنگ کا فارمیٹ کلیئر کر کے پھر میں اس میں دیکھتا ہوں اس کو کہاں شوٹ کرنا ہے، کہاں کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہے، کس جگہوں میں جا کے شوٹ کرنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر اس کا ایڈیٹنگ پروسیس آتا ہے. پھر ایڈیٹنگ پروسیس کے بعد اس کی فائنل میوزک اور اس پہ ساؤنڈ افیکٹس لگا کے، اور پھر فائنل اس کی وہ ہوتی ہے کہ آپ کا پروجیکٹ بن جاتا ہے. اوکے، تو ٹریڈیشنل جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ڈیجیٹل میڈیا کیسا ریپلیس کرے گا آپ کو لگتا ہے؟ تو میں اس میں یہ ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو صحافی ہے، جو جرنلزم ہے، وہ آہستہ آہستہ ایک نئے دور کی طرف جا رہی ہے. کیونکہ ایک جو پرانا طریقہ ہوتا تھا، جو ایک روایتی طریقہ ہوتا تھا، وہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ بہت ساری ڈیجیٹل اسکلس آ گئی ہیں جس کے تھرو آپ اپنی جرنلزم جرنلزم کر رہے ہیں ڈیجیٹل اسکلس کے تھرو، کیونکہ اس میں آپ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل اسکل سیکھیں اگر آپ صحافی بننا چاہتے ہیں. اور کیونکہ ڈیجیٹل اسکل ایک بہت اچھی چیز ہے اپنی کہانی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو اقتدار، آپ کا جو پہلے پرسپیکٹیو تھا میڈیا کے اکارڈنگ اور ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن کے اکارڈنگ، آسٹریا سے واپس آنے کے بعد آپ کا پرسپیکٹیو کیسے چینج ہوا؟ سب سے پہلے آسٹریا میں جب گیا تو ادھر کریٹیو کام کی بہت قدر ہے، بہت اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ.
اور پاکستان میں تھوڑا سا دیکھا ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہو کریٹیو کام میں، کیونکہ وہاں یہاں سے ہماری سوسائٹی اس طرح سے نہیں ہے جو آپ کے کام کو زیادہ اپریشیٹ کرے. تو یہ ایک بگیسٹ چیلنج ہے کہ آپ نے اگر کوئی اچھا کام، کوئی کریٹیو کام پاکستان میں گرو کروانا ہے تو آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو بھی آپ کا کام ہے آپ اس پہ دل سے کام کریں اور کنسسٹنٹ رہیں اور ہمت نہ ہاریں. اوکے، تو اقتدار اسٹوڈنٹس کو، خاص طور پہ میڈیا کے اسٹوڈنٹس کو سکسیزفل ہونے کے لیے اپنے فیلڈ میں کون کون سے اسکلز ہونے چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں کہ وہ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں. لائف میں پرپس ہونے کا بڑا ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے. جو وہ بننا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل میڈیا میں کیا ہے جو ڈیجیٹل ریلیٹڈ ہے، کیونکہ میڈیا جو آنے والا وقت ہے وہ میڈیا ڈیجیٹل کی طرف جا رہا ہے. تو میں ان کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو یونیورسٹی کے لائف ہے اس میں جتنے سے زیادہ تجربے کر سکتے ہیں کریں. ناکامی سے ڈرے مت، کیونکہ انسان جتنے زیادہ تجربے کرے گا اتنا زیادہ سیکھے گا، اور اس پروسیس میں جو آپ سیکھیں گے وہ آپ کی ڈگری کے بعد بہت آپ کو فائدہ دے گی. تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو سکلز ڈیولپ کریں، سکلز کو جتنا زیادہ ہو سکے پالش کریں، تو تبھی آپ ایک اچھے میڈیا اسٹوڈنٹ، ایک اچھے ایمرجنگ اسٹوڈنٹ بنیں گے میڈیا میں. جی بالکل اقتدار. تو آپ اپنے فیوچر گولز کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں گے، آپ کے اپنے فیلڈ کے فیوچر گولز اور فری لانس کیریئر کے. سب سے پہلے فیوچر گول جو میرے فیلڈ کے ریلیٹڈ ہے کہ میں ڈگری کے بعد، کیونکہ اس وقت میں جسٹ ڈگری کا ویٹ کر رہا ہوں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک گلگت بلتستان میں بہت ساری اسٹوریز ہیں، بہت ساری ایسی چھپی ہوئی اسٹوریز ہیں جو بہت انسپائر ہیں، جو بہت لوگوں کو حیران کرنے والی چیزیں ہیں. تو میری پوری کوشش ہے کہ میں کسی اسپانسرز یا کسی انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریشن میں یہاں سے ان کے لیے ایک اسٹوریز بناؤں. اس علاقے میں جو کہانیاں چھپی ہیں، جو تہذیبیں ہیں، جو کلچر ہیں، جو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک ڈیجیٹلائز ڈاکومنٹیشن میں میں دنیا کو دکھاؤں. تو یہ میرے اس وقت فیلڈ کے ریلیٹڈ ہے. اور جو میری فری لانسنگ از اے بیک اپ، کہ بس وہ میری وے آف ارننگ ہے، لیکن میری جو مین پریورٹی ہے وہ میرا پروفیشن ہے. آف کورس ظاہر ہے گلگت بلتستان کلچر میں بہت زیادہ رچ ہے، تو آپ جیسے کانٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں جو کہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ضرور کریں گے. تو آڈینس یہ تھا اقتدار، جو کہ بہت زیادہ اسکلڈ اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے انسپریشن ہے، جو کہ خاص طور پر اس کیریئر کو پرسیو کرنا چاہ رہے ہیں. ملتے ہیں اگلی بار کسی نئے ٹیلنٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.